ابراہیم اسلام کی زندگی میں ایک اسوہ ایک نوجوان، مطلب ایک جوانی کی عمر جو ہوتی ہے نا، ابراہیم اسلام کی جو جوانی کی عمر تھی، جوانی کی عمر میں آدمی کیا سوچتا ہے؟ اس کے سارے شہوات، اس کی ساری طاقت پیک پر ہوتی ہے، اور اس کی ساری خواہشات کی تکمیل کا سب سے بہترین موقع جوانی کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن اس جوانی کی عمر میں انہوں نے اپنی زندگی، اپنے خواہشات کی تکمیل، اپنی آرزوؤں کی تکمیل اور اپنی شہوتوں کو پورا کرنے میں نہیں لگایا۔ انہوں نے اس جوانی کو حق و باطل کے مارکے میں حق کو سپورٹ کرنے میں لگایا، دعوت میں لگایا۔ وہ موقع تھا جب وہ، مطلب جو روایات آپ جمع کرتے ہیں ابراہیم اسلام کی زندگی کی، اور جب وہ قصہ پڑھتے ہیں تو اس کانٹیکس میں یہ بات سمجھ میں آتی کہ ابراہیم اسلام کوئی عام انسان نہیں تھے، ان کا تعلق سوسائٹی کے ایلیٹ طبقے سے تھا، با اثر لوگوں میں سے تھے۔ ان کے جو والد تھے وہ مہنت تھے، اور ان کا ایک بڑا مقام تھا اپنی سوسائٹی میں، پیسے والے تھے، چاہتے تو جیسے ہمارے نوجوان ہوتے ہیں بس دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہونا، اور ساری جو اپنی جوانی ہے وہ دنیا کی خواہشات اور آرزوؤں کی تکمیل میں لگا دینا، وہ بھی وہ کر سکتے تھے، اپنی جوانی بھی ان رنگینیوں میں صرف کر سکتے تھے، پر اس جوانی کو انہوں نے رنگینیوں میں صرف نہیں کیا۔ حق و باطل کے مارکے میں حق کو سپورٹ کرنے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، بلکہ اس دعوت کے لیے اپنی خواہشات آرزویں قربان کرنے میں انہوں نے لگا دی۔ یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے ایک نوجوان کے، اپنے قوم کی اصلاح، وہ ان کا اصل فکر مندی کا محور تھا۔ اپنے خاندان کی اصلاح، پوری دنیا کی اصلاح، ایمان کی دعوت کو عام کرنا، لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ سے جوڑنا، یہ ایک نوجوان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ ہمارے نوجوان کی زندگی کا مقصد ہے میں کپڑے کون سے پہن لوں، میں چشمے کون سے پہن لوں، میں ہیئر کٹ کون سا رکھوں، تو میں کھڑی کون سے اس کی پہنوں، اور میں کون سے گیمز کے کتنے لیول فتح کر لوں، تو کون سی فلمیں دیکھ لوں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہوتا ہے، یہ محور ہوتا ہے، یہ ہماری فکر مندیاں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے نوجوانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ بھی بڑا سبق ہے کہ ایک نوجوان کی زندگی اس کے رب کے لیے ہوتی ہے، اپنی نفس کے لیے نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جوانی اپنی نفس کے لیے نہیں قربان کی، بلکہ اپنے رب کے لیے قربان کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اپنی نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ڈیڈیکیٹ نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، اور رب نے جو جو قربانی مانگی ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہو گئے۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت بڑا نمونہ ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ تو بہرحال ابراہیم اسلام ایک نوجوان کی حیثیت سے جب آپ ان کی سیرت پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کی سیرت میں اور بھی بہت سارے اسباق آپ کو ملیں گے۔ کچھ ایک اسباق تھے جو میں نے اپنے طور پر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے۔ ایک آدمی جب صحیح فہم کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ ان کی زندگی پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین حکمت و بصیرت کے بہت سارے دروازے کھولتا رہتا ہے۔ آپ خصوصی طور پہ جب حضرت ابراہیم اسلام کی خاص طور پہ جو دعوتی زندگی ہے، جو جوانی کی عمر تھی ان کی، اور انہوں نے، ہے نا، وہ قرآن مجید کہتا ہے نا سمعنا فتى يذكرهم، قوم والے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھا جو ہمارے معبودوں کا تذکرہ کرتا تھا۔ تو وہ جو ان کا کلیش شروع ہوا اپنی قوم والوں کے ساتھ میں، وہ ان کا بہت پیک جو ایک جوانی کا ہوتا ہے نا، وہ عمر ان کی تھی، اور اس جوانی کی عمر میں انہوں نے کھیلنے کودنے ہنسنے کھانے کے بجائے اپنی توجہ دعوت پر مرکوز کی۔